افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب سرکاری سطح پر مندروں کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، گرجا گھروں کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، کہیں آپ نے سنا ہو کہ سرکاری سطح پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کہیں کسی نے کہا ہو کہ سرکاری سطح پہ فلاں جگہ اتنی مساجد بنانے؟ ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ہمت عطا کرے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات کر سکیں۔ پاکستان کا لا یہ ہے کہ یہودی قادیانی جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کی طرح ان کا یہ محراب نہیں۔ وخاتم النبیین، اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ نبوت کا دروازہ یہاں پہ بند ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میرے پیارے محبوب آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ باتیں ساری توجہ طلب ہے۔ بعض لوگ جہالت کی بنا پہ، کم علمی کی بنا پہ کہہ دیتے ہیں جی مولویوں کا مسئلہ ہے۔ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں۔ ہر وہ بندہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ہر اس بندے کا یہ مسئلہ ہے، کسی مولوی کا مسئلہ نہیں۔ ہر کلمہ کو مسلمان کا یہ مسئلہ ہے، ہر قرآن کے ماننے والے کا یہ مسئلہ ہے، ہر اللہ کو ماننے والے کا یہ مسئلہ ہے، اور ہر اللہ کے نبی کو ماننے والے کا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کا یہ فرمان کہ میرے پیارے محبوب آخری نبی ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، اور میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب آخری نبی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہاں پہ کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر جہاں رحمان کے تابع دار وہاں جہاں موجود ہیں، وہاں ازل سے شیطانی گروہ بھی موجود ہے۔ جہاں آدم علیہ السلام آئے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے، وہاں آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان بھی آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ قیامت تک تو مجھے مہلت عطا کر، جس بندے کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا اس کو میں گمراہ کروں گا، تجھ سے دور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا کی اور فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، 14ویں پارے میں فرمایا اے شیطان یاد رکھنا، ان عبادی جو بے شک میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ اور آج ہم سارا بوجھ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن شیطان کچھ کرنے نہیں دیتا۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ یاد الہی کا پکا ارادہ کر لے، شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب بندہ یاد الہی کا پکا ارادہ کر لے، شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب بندہ غافل ہوتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے۔ نبوت کا دعویٰ کیا، ایک روایت کے مطابق تو وہ کچھ گروہ لوگ کے حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اس نے عرض کی آپ اس طرح کریں، جتنی دیر تک آپ کی زندگی ہے آپ نبوت کا دعویٰ کریں، نبوت کا پرچار کریں، میں بھی آپ کی نبوت کا پرچار کروں گا، لیکن آپ یہ اعلان کر دیں آپ کے بعد پھر میرا نمبر ہے۔
مسلمان کذاب نے حضور کی بارگاہ میں، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ مسلمان کذاب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا، اور خط کے اندر اس نے اس طرح کی باتیں کی، اس نے کہا یا تو آپ کی زندگی جو ہے اس تک آپ نبوت رہے، اس کے بعد آپ مجھے خلیفہ بنا لیں، اس کے بعد میں خلیفہ بن جاؤں گا، میں نبی ہوں گا۔ اور دوسری بات اس نے کی، اگر یہ بات آپ کو منظور نہیں تو پھر آپ اس طرح کر لیں کہ آدھا آدھا حصہ تقسیم کر لیتے ہیں، آدھے عرب کے اندر آپ کی نبوت، آدھے عرب کے اندر میری باتیں، میری نبوت، یہ اس نے لکھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا، جواب میں نے فرمایا کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، میں تو اپنے رب کا نبی ہوں، مجھے تو رب تعالیٰ نے اپنے رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ہمت عطا کرے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات کر سکیں، اور اپنے پاک کلام قرآن جو اللہ کا پاک کلام ہے، آخری کتاب ہے، اس کی تحفظ کی، اس کی حفاظت کی بات کر سکیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ اتنے بڑے لوگ، لکھے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، وہ قرآنی آیات پڑھ کر، قرآنی آیات پڑھ کر پھر غیر مسلم لوگوں کی کتابوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے، ان کو بھی جانا، جبکہ پاکستان کا قانون، پاکستان کا لا یہ ہے کہ یہودی قادیانی جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ، مسلمانوں کی عبادت گاہ کی طرح، ان کا یہ محراب نہیں، ان کا یہ مینارہ نہیں، ان کا گنبد نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود آج بنائے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ تو معزز سامعین، اس بات کی ضرورت ہے، افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب سرکاری سطح پر مندروں کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، گرجا گھروں کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، اتنے گرجا گھر بنیں گے، اتنے کروڑ، اتنے کھرب، کہیں آپ نے سنا ہو کہ سرکاری سطح پر اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کہیں کسی نے کہا ہو کہ سرکاری سطح پہ فلاں جگہ اتنی مساجد بنانے کے، فلاں علاقے کے اندر مسجد نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کی جگہ ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے اندر مسجد ہونی چاہیے، فلاں جگہ مسجد نہیں تو گورنمنٹ نے مسجد بنا کے دیو، یہاں مسلمان نماز پڑھے، یہ سارے کام مسلمان اپنی مدد آپ کرتے ہیں، لیکن غیر مسلم کے لیے سب کچھ موجود ہے، لیکن ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آج دیکھیں نا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے، اس کے پیٹ کے اندر کتنا درد پڑا ہے، وہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بھی حملہ اور قرآن پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان خاموش ہے۔ آج کوئی میرے والد کے خلاف بات کر کے تو دیکھے، میری ماں کے خلاف بات کر کے تو دیکھے، میری بہن یا میرے بھائی کے خلاف بات کر کے تو دیکھے، پھر دیکھیں نا ہم کس طرح سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں، پھر خاندان کی بات ہوگی، پھر خون کے رشتے کی بات ہوگی، پھر دودھ کے رشتے کی بات ہوگی، جن کے ساتھ اس سے بڑا رشتہ ہے، جن کے ساتھ اس سے بڑا رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی جب تک تمہاری اپنی جان سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے والدین سے، تمہارے سارے خاندان سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے، بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ہمیں پیارا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور تحفظ قرآن کی حفاظت کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اتوار والی جو اتوار کا دن